بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کی کتابوں میں ایک باب ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، ڈر کی نماز، اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ صلاۃ الخوف کی تفصیل کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 102، 101 اور 102، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ مسلمان جب انتہائی قلیل تعداد میں تھے، مدینے کے گاؤں تک محدود تھے، جب سفر پہ جاتے تھے تو اکیلے نہیں جا سکتے تھے، جماعت کے ساتھ جاتے تھے، اور جماعت کے ساتھ ساتھ ہتھیار سے بھی لیس ہوتے تھے۔ ہتھیار بھی ضروری، جماعت بھی ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے ایک سفر میں تھے، اور جہاں سے گزر رہے تھے وہاں مشرکین کافی زیادہ تعداد میں تھے، اور پہلے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان اس راستے سے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ جی مسلمانوں پہ یک بارگی حملہ کریں گے۔ کس وقت کریں گے؟ جب نماز کا وقت ہوگا۔ مسلمان جب باجماعت نماز پڑھیں گے تو پوری جماعت چونکہ نماز میں مشغول ہوگی، ہتھیار ان سے دور ہوں گے، عبادت میں مشغول ہوں گے، ہم گھیر لیں گے اور مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، مطلع کیا کہ جی کافروں کا مسلمانوں کے بارے میں یہ سازش ہے۔ اب اس سازش کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ نماز چھوڑی جائے، نماز کی قربانی دی جائے اس لیے کہ جان ضروری، یا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے؟ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ مسلمان دشمن کے نرغے میں ہیں، دشمن کے نرغے میں۔ طریقہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو، دو جماعتیں ہو جاؤ، لیکن ہر جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہی نماز پڑھنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ تو اس کی صورت یہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک جماعت آئے، اس جماعت کے ساتھ ہتھیار بھی ہو، ہتھیار اپنے آگے رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے، اور جو باقی دوسری جماعت ہے وہ چوکیداری کرے۔ جب فارغ ہو جائے، ایک رکعت سے فارغ ہو، تو یہ جماعت یہ چوکیداری پہ چلی جائے، اور وہ جو چوکیداری پہ جو جماعت ہے وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رکعت اور پڑھنی، تو
تو جیسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک رکعت ہماری رہ جاتی ہے، تو اسی طرح ایک رکعت وہ مکمل کر لیں، اور وہ جو پیچھے دوسری جماعت ہے جو ایک رکعت پڑھ کی گئی ہے وہ اپنی باقی نماز مکمل کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، حفاظت بھی ضروری، نماز بھی ضروری، اور حالات کیسے کہ جان پہ آئی ہوئی ہے، دشمن کے نڑغے میں ہے مسلمان، کیا نماز معاف ہے؟ نہیں، نماز معاف ہے، نماز یہاں بھی معاف نہیں۔ ہماری چھوٹی سی مجبوری ہوتی ہے، جی کیا کریں جی، ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے، ہمیں اجازت نہیں ملتی، کیا کریں جی، رات کو بڑے کافی لیٹ سویا تھا، اب کافی تھکاوٹ تھی، اس لیے صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فلاں عذر فلاں عذر، چھوٹے چھوٹے اعذار لے کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز قضا کر دیتے ہیں۔ نماز اور مسلمان، اس کا کتنا لازمی رشتہ ہے، ان آیتوں سے یہ بات واضح ہے۔ ہم چاہے نہ چاہیں ایک چیز کا تہیہ کریں، ایک چیز کا تہیہ کہ میں جو بھی کروں نا، کم سے کم میں نماز نہیں چھوڑوں، نماز پڑھوں گا، وقت پہ پڑھوں گا، انتہائی مجبوری ہو جائے تو وقت پہ گھر پہ پڑھ لوں گا، لیکن قضا نہیں کروں گا یا چھوڑوں گا نہیں نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بغیر عملی طور پر مسلمان نہیں رہتا۔ میرے مسلمان ہونے کی گواہی میری نماز ہے، میرے مسلمان ہونے کی گواہی۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے وہ مسجد کی نماز ہے، نماز ہے، ورنہ دکھنے میں تو مسلمان غیر مسلم برابر ہی ہے۔ ایک فرق کیا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جبکہ کافر ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسلمان ہونے کی گواہی ہے، 24 گھنٹے میں 5 دفعہ، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، اس سے زیادہ سنگین حالات ہو سکتے تھے، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اور جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا پابند ہوتا ہے، ایسے کو پھر اللہ تنہا نہیں کرتا، ایسے کو اللہ تنہا نہیں کرتا، ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، گمراہ ہونے سے، بڑے بڑے حالات سے ایسے شخص کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ غلط راستہ یہ لیتا بھی ہے، اللہ اس کا راستہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے گھر کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے لیے روزانہ کم سے کم 5 دفعہ یہ اپنے مسلمان ہونے کی گواہی جو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم